بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں فوراً ہی سنبھل گیا، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم نے خود دیکھ لیا کہ سارا چکر سلور آئی کے حصول کے لیے چلایا گیا تھا۔ اب انہی میں سے ایک فریق میری ہمدردی کا دعویٰ کر بیٹھے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے تو تم بھی اتنے سیدھے نظر نہیں آتے جتنا بننے کی کوشش کرتے ہو۔ وہ نظریں تیکھی کر کے اٹھلاتے ہوئے بولی، سلور آئی تو اپنی جگہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میری چھٹی حص کہتی ہے کہ کل رات یہاں جو آتش زنی ہوئی اور اندھیرے میں خون خرابے کے بعد لوٹ مار ہوئی، اس میں تمہارا بھی کوئی نہ کوئی اہم کردار تھا۔ میں صرف اور صرف پیٹر واک ہوں، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ تنہائی میں جب خوف اور خیالات کی یلغار ہونے لگتی ہے تو چھٹی کیا کبھی کبھار ساتویں حص بھی ہذیان بکنے لگتی ہے۔ اس لیے ان خرافات کو بھول کر مجھے یہ بتاؤ کہ میرے فلیٹ میں اس وقت کیا صورتحال درپیش ہے؟ تم نے ادھر ضرور نگاہ رکھی ہوگی۔ 8:30 بجے سے جہانگیر وہاں آیا ہوا ہے، اس نے انکشاف کیا۔ میں نیچے اس کی گاڑی دیکھتا ہوا آیا ہوں، وہ تمہاری طرف بھی آیا تھا؟ نہیں، وہ اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے بولی۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر مجھے شدید غصہ آیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس قدر بے راہ روی کا شکار ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے سر کے بال جڑنے لگتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کی بیوی کی آمد کا علم کیسے ہوا؟ سلمہ کی موجودگی کی تصدیق ہوتے ہی مجھے اپنے پیٹ میں گرہیں سی پڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلی فرصت میسر آتے ہی جہانگیر نے مجھے فون کیا تھا۔ تمہاری کار میز 9 فلور پر موجود تھی، اس لیے اس کا خیال تھا کہ تم میرے ساتھ موجود تھے۔ میں بمشکل اسے اپنی سچائی کا یقین دلا سکی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آئی ہوئی ہے، اس لیے میں تمہارے فلیٹ کا رخ نہ کروں۔ اس کا تو ضمیر مجرم ہے، لیکن میرے لیے اس کی ہدایت توہین آمیز تھی۔ اب تو میں کبھی اس کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ کہیں اور تھوک لینا، یہ بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے۔ میں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، تم جہانگیر کی بیوی سے واقف نہیں ہو، اس سے میری بھی روح فنا ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے جہانگیر سے میری من گڑت شکایت کر کے ہمارے دوستانہ تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم کرا سکتی ہے۔ تم اس سے اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ کیا تمہارے دوست جہانگیر کو تم پر اعتماد نہیں ہے؟ وہ تنک کر بولی۔ عورت کے معاملے میں مرد اندھا بجار بن جاتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کے گھر جاتا رہتا ہوں اور کبھی کبھار بہشکی بھی لے لیتا ہوں۔ میں آنکھوں میں آنسو لا کر جہانگیر سے صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے نشے کی حالت میں اس کے ساتھ دسترازی کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ مجھ سے اس الزام کی تصدیق کیے بغیر میرا دشمن ہو جائے گا۔ عورت مرد کو اپنا غلام بنائے رکھنے میں عجیب لذت محسوس کرتی ہے، اس معاملے میں بڑی فراست سے کام لیتی ہے۔ اب میں ان دونوں سے ملنے جا رہا ہوں، میرے حق میں خیر کی دعا کرتی رہنا۔ اس کے فلیٹ سے نکل کر میں اس وقت تک مختصر سی راہداری میں کھڑا رہا جب تک سیما نے اپنے فلیٹ کا دروازہ مکفل نہ کر لیا۔ پھر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آؤ آؤ۔ اندر قدم رکھتے ہی سلمہ کی چبھتی ہوئی آواز نے میرا خیر مقدم کیا تھا۔ اپنی دانست میں تو تم نے ہم سے جان چھڑا لی تھی۔ اوہ، تم لوگ یہاں کب اور کیسے پہنچے؟ میں نے حیرت کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، میں نے تو تمہیں بتا دیا تھا کہ آج شام میں گھر پر نہیں رہوں گا۔ تمہارا خیال تھا کہ میں تمہاری بہانوں پر یقین کر لوں گی؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں بولی، لیکن میں نے آتے ہی تمہارا جھوٹ پکڑنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ آخر تم ہم لوگوں سے دور کیوں بھاگنے لگے ہو؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے سلمہ، میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے مفاہمانہ لہجے میں کہا۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کراچی میں تم دونوں کے علاوہ میرا کون سا ہمدرد اور غم گسار باقی رہ گیا ہے جو میں تم سے دور بھاگتا پھروں گا؟ یہ میری بدقسمتی ہے کہ تم نے میرے بارے میں ایک بات فرض کر لی ہے اور ہر وقت اس کی تصدیق کی کوشش میں لگی رہتی ہو۔ شاید اس بارے میں تم کو جہانگیر بھی میری مجبوری کا احساس دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مجھے بیچ میں نہ گھسیٹو، جہانگیر نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کہا۔ مجھے سلمہ نے تمہارا پیغام دیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہاں آنے کی ضد بھی کی تھی۔ میرے پاس تمہارے فلیٹ کی چابی موجود تھی، اس لیے ہم اندر بیٹھے تمہاری واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ سلمہ سے اپنا جھگڑا تم خود نپٹاؤ، میں اس معاملے میں قطعی غیر جانبدار ہوں۔ جہانگیر کے اس احمقانہ رویے پر میرا خون کھول کر رہ گیا۔ اپنی ساری مردانگی کے باوجود وہ پکا ذہن مریض ثابت ہو رہا تھا۔ شاید اس وجہ کا تعلق اولاد کے نہ ہونے سے رہا ہو۔ میں لاکھ اس کا قریبی دوست اور ساتھی سہی، لیکن اس کی بیوی کے لیے ایک غیر مرد تھا۔ مگر جہانگیر اسے یوں میرے ساتھ ڈال رہا تھا جیسے سلمہ سے اس کے مقابلے میں میرا زیادہ گہرا تعلق ہو، اور سلمہ تو ہمیشہ
ہمیشہ سے ہی میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش کرتی چلی آئی تھی۔ جہانگیر کے تبصرے سے وہ شیر ہو گئی۔ مجھے اپنی مجبوریوں کا چکر نہ دو اور سچ سچ بتا دو کہ اس وقت کہاں مزے اڑا رہے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ تم کہیں نہیں گئے ہوگے، اسی بلڈنگ کے کسی فلیٹ میں ڈیرا جما رکھا ہوگا۔ لمحے بھر کے لیے میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ سیما کے وجود سے باخبر نہ ہو گئی ہو۔ اسی لمحے میری نگاہیں جہانگیر کی طرف اٹھی اور اس نے بے بسی کے ساتھ آنکھ سے اشارہ کیا کہ اس نے اس بارے میں سلمہ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ گھر کے اس بیدی کی طرف سے یقین دہانی مل جانے کے بعد میرے لہجے میں اعتماد بحال ہو گیا۔ اول تو میں باہر گیا ہوا تھا اور اگر اسی بلڈنگ کے کسی فلیٹ میں بھی تھا تو تمہیں ایسے نازک موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ پھر بھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تمہارے شبے کی بنیاد کیا ہے۔ وہ ایک لہجے کے لیے چڑھتے ہوئے سانسوں کے ساتھ مجھے گھورتی رہی، پھر بولی تمہاری کار میز 9 فلور پر موجود تھی، پھر تم باہر کیسے چلے گئے؟ اس کے فاتحانہ لہجے میں پر اعتماد چیلنج پوشیدہ تھا۔ میں بے اختیار ہنس پڑا اور اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا جاؤ ٹھنڈے پانی میں لیمن اسکواش بنا کر ایک گلاس خود پیو اور ہم دونوں کو بھی پلاؤ، پھر میں تمہارا یہ وہم بھی دور کر دوں گا۔ میرے پاس ایک اور گاڑی آ گئی ہے۔ گاڑی کہاں سے خرید لی تم نے؟ تمہاری ساری رقم تو میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ تمہارے پاس جیب خرچ کے لیے واجبی سی رقم رہ گئی تھی، اس سے تو گاڑی نہیں خریدی جا سکتی۔ ضروری نہیں کہ گاڑی خریدی ہی جائے، آج کل تو ماڈل کی گاڑیاں چرانا بھی فیشن ہو گیا ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے چوری نہیں بلکہ نوکری کر لی ہے۔ گاڑی کمپنی کی طرف سے ملی ہے۔ کیا واقعی؟ جہانگیر تحیر امیز لہجے میں بول پڑا۔ کہاں نوکری کر لی تم نے؟ یہ ایک اور جوتا ہے ہمارے لیے، سلمہ ملامت امیز لہجے میں بولی۔ تمہارے پاس اپنی فیکٹری اور اثاثوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی کثیر رقم زر مبادلہ کی صورت میں موجود ہے۔ تم خود اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکتے تھے یا جہانگیر کے ساتھ ہی فیکٹری میں شراکت کر سکتے تھے۔ دوسروں کی غلامی کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اس کی زبان بند کرانے کے لیے ضروری ہو گیا کہ میں گفتگو کو کوئی سنجیدہ موڑ دوں، جس کا موقع سلمہ نے خود ہی فراہم کر دیا تھا۔ غزالہ کو کھو دینے کے بعد زندگی بے کیف ہو گئی ہے۔ میں نے اپنا لہجہ بوجھل ہوتا محسوس کیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا ہے کہ دوسروں پر صرف حکمرانی کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار خود کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھی زندگی کا لطف آتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے شراب تلخ ضرور ہوتی ہے لیکن اس کا نشہ پرسرور ہوتا ہے۔ اپنے باس کے دیے ہوئے کاموں کو خوش اسلوبی سے مکمل کر کے شاید میں اپنی وہ خود اعتمادی دوبارہ حاصل کر لوں جو غزالہ کی ذات سے محروم ہو کر میں نے گنوا دی ہے۔ غزالہ سلمہ ایک گہرا سانس لے کر بولی کاش تم اسے اپنے ذہن کی سطح سے کھرچ سکو، مگر وہ بھی اتنی معصوم نہیں ہے جتنی بنتی ہے۔ جاتے جاتے بھی تمہارے دل میں امید کی ایک موہوم سی کرن پیدا کر گئی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص اور اپنی نئی زندگی سے خوش ہوتی تو یہ ہرگز نہ کہتی کہ محبت وہ روگ ہے جو ایک بار کسی کو لگ جائے تو پھر قبر کے کیڑے بھی اس روگ کو نہیں مٹا سکتے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اداس لہجے میں کہا۔ ہم صدیوں پرانی ایک مثلث کے دو کونے ہیں جن کے درمیان میرا کونا دلدار آغا کی ذات ہے۔ غزالہ نے اس سے شادی کر لی ہے لیکن میری محبت کی چنگاریاں آج بھی اس کے دل میں کہیں کہیں سلگ رہی ہیں۔ وہ نہ مکار ہے نہ دغا باز، جو حقیقت تھی وہ اس نے مجھے بتا دی۔ اب یہ میرے اپنے دل کی بات ہے کہ اسے بلا دوں یا بدستور پوجتا رہوں، لیکن میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں کہ میں بے بس ہو کر رہ گیا ہوں۔ جس قدر اسے بلانے کی کوشش کرتا ہوں اسی قدر شدت سے اس کی یادیں سراپا مجسم ہو کر میرا پیچھا کرتی ہیں۔ میں جب کسی عورت سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں اس کا معصوم سوالی چہرہ اچانک سامنے آ جاتا ہے۔ میرے آخری فکرے کسی حد تک سچے تھے، پوری طرح نہیں۔ ان کے سہارے میں نے جہانگیر کی موجودگی میں سلمہ کو یہ سمجھانا چاہا تھا کہ وہ میری آرزو اپنے دل سے نکال دے کیونکہ میرے دل کی گہرائیوں میں غزالہ کا نام بسا ہوا تھا۔ ویسے یار مجھے حیرت ہے، جہانگیر نے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے کہا، اس قدر جہاندیدہ اور روشن خیال ہوتے ہوئے بھی تم اسی ایک نام کی مالا جپ رہے ہو جو تمہارے دل کے لیے ایک ناسور بن گئی ہے۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا، اور زندگی کے کسی موڑ پر جب اچانک تمہیں تکان کا احساس ہوگا تو اپنے ماضی پر نظر ڈال کر تم افسوس کرتے رہ جاؤ گے کہ تمہارا جو دور رفاقت اور محبت کو پروان چڑھانے والا تھا وہ تم نے ایک سائے کا تعاقب کرتے ہوئے گزار دیا، اور سایہ بھی وہ جو تمہارا اپنا نہیں کسی اور کا ہے۔ اس لمحے اچانک فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ سلمہ نے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا کیونکہ وہ فون کے قریب ہی موجود تھی۔ پھر میں نے اس کی پیشانی پر بال نمودار ہوتے دیکھے، اسی کے ساتھ وہ
وہ معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس صورتحال پر جہانگیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ہولڈ کرو، سلما نے چند ثانیوں تک دوسری طرف کی بات سننے کے بعد سخت لہجے میں کہا اور ریسیور تپائی پر ڈالتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھو تمہارا منظور نظر معلوم ہوتا ہے۔ فون پر میں اس کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ اگر اس نے خود سلما کو اپنا نام نہیں بتایا تھا تو سلما کی قیاس کی داد دینی پڑتی تھی، کیونکہ وہ سلطان شاہ ہی تھا۔ شاید جہانگیر کی بیوی تم سے ملنے آئی ہوئی ہے، میری آواز پہچان کر اس نے کہا تھا۔ ہاں تم سناؤ کیا حال ہے؟ اس وقت کیسے فون کیا ہے؟ 11 بج رہے ہیں۔ اسی وقت فون کرنے کی فرصت ملی ہے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ گرما گرم خبریں ہیں۔ میں تمہارے پاس آنا چاہ رہا تھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس وقت میرا پیچھا کیا جا رہا ہے اور تمہارے پاس ایک مہمان آئی ہوئی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، پس منظر سے ابھرنے والی ملی جلی آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کسی پبلک کال آفس سے فون کر رہا تھا۔ تمہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ میرے لیے یہ انکشاف حیرت انگیز ثابت ہوا تھا۔ فی الحال تو خطرہ نظر نہیں آ رہا، بس وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں 2 بار اسے جل دینے کی ناکام کوشش کر چکا ہوں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ بہت چلاک معلوم ہوتا ہے۔ تم جہاں ہو وہاں کا پتہ سمجھاؤ کر وہیں ٹھہرو، میں ابھی پہنچتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ مجھے گھر پہنچا کر لوٹ جائے گا۔ اس سے الجھنے کی صورت میں وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ ویسے ابھی تک اسے اندازہ نہیں ہو سکا ہے کہ میں اپنے تعاقب سے باخبر ہو چکا ہوں۔ موقع ملا تو رات گئے تمہارے پاس آؤں گا۔ سلما رات کو تو تمہارے فلیٹ پر نہیں ٹھہرے گی نا؟ نہیں، میں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری یک طرفہ گفتگو سن کر وہ دونوں ہی تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جہانگیر کو تو پھر بھی میری مصروفیات کا اندازہ تھا، لیکن سلما کو اپنے شبہات حقیقی روپ میں نظر آنے لگے تھے، اس لیے وہ زیادہ حیران و پریشان نظر آ رہی تھی۔ تم جس وقت چاہو آ سکتے ہو، تم نے مجھے فکر مند کر دیا ہے، میں نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ گرما گرم خبریں کیا ہیں؟ انہی سے مجھے کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ فون پر نہیں بتا سکتا، ملوں گا تو بات ہوگی۔ اس کی دھیمی آواز ابھری۔ میں پبلک کال آفس سے بول رہا ہوں، یہاں کچھ اور لوگ بھی میرے بعد اپنی باری کے منتظر ہیں۔ تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ میرا مشورہ ہے کہ رات کو گھر سے نہ نکلنا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں گھر پہنچانے کے بعد بھی نگرانی کا سلسلہ برقرار رہے۔ ایسا ہوا تو تم دشواریوں میں پڑ جاؤ گے۔ جواب میں اس کی ہلکی سی تلخ ہنسی کی آواز سنائی دی۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج کل شہر کے حالات کس قدر مخدوش ہیں۔ امیر دادا کے قتل پر جو فساد ہوا تھا وہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ساری رات تو کیا وہ چند گھنٹوں کے لیے بھی میرے گھر کے قرب و جوار میں ٹھہرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ پتہ نہیں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، میں نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ سیدھی سی بات ہے کہ شہر میں آج کل زبان کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، اسی سے میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میں پٹھان ہوں اور چھوٹے چھوٹے مکانوں والی پٹھان آبادی میں رہتا ہوں، جہاں جگہ کی تنگی اور گرمی کی وجہ سے زیادہ تر مرد گھروں سے باہر کھلے آسمانوں کے نیچے سوتے ہیں۔ میرا پیچھا کرنے والا جو کوئی بھی ہو، صورت سے پٹھان ہرگز نہیں لگتا۔ وہ میرے گھر کے آس پاس منڈلاتا رہا تو علاقے کے لوگ اسے مشتبہ سمجھ کر پکڑ لیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پیر توڑ کر اسے ندی میں پھینک دیں گے۔ میری طرح یہ بات وہ بھی جانتا ہوگا، اس لیے تم فکر نہ کرو۔ میں رات گئے گھر سے نکلوں گا تو میدان بالکل صاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے اس کے عالمانہ دلائل کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں ریسیور رکھ کر پلٹا تو سلما نے مجھ پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ میرے یک طرفہ مکالمات سن کر وہ بے انتہا تجسس میں مبتلا ہو گئی تھی اور ایک ہی سانس میں اپنے ہر سوال کا جواب چاہتی تھی۔ اس کو سلطان شاہ کی مصروفیت کی طرف سے مطمئن کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ جھوٹ نہیں بولنے پڑے، کیونکہ اس مدافعانہ بحث میں جہانگیر نے کھل کر میرا ساتھ دیا اور میں سلما کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ سلطان شاہ بدقسمتی سے اپنے ان دشمنوں کی نگاہ میں آ گیا تھا جن سے بچنے کے لیے وہ میرے ساتھ ملک سے باہر فرار ہوا تھا۔ تم اپنے لیے چائے بنا لو، اتنی دیر میں ہم دونوں ذرا ہونٹ تر کر لیں گے، ابھی گھر بھی واپس جانا ہے۔ جہانگیر نے کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سلما سے کہا۔ میں اس کی بے چینی کو خوب محسوس کر رہا تھا۔ سلما کی موجودگی میں وہ مجھ سے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بہانے سے کچھ دیر کے لیے اسے ٹالنا چاہ رہا تھا۔ میں نے تمہیں روکا تو نہیں ہے؟ سلما نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم اپنا شغل شروع کر دو، میرا جب موڈ ہوگا تو اپنے لیے چائے یا کافی بنا لوں گی۔ ذرا کچن سے 2 گلاس دھو کر لے آؤ، فریزر میں سے آئس ٹرے بھی لیتی آنا، جہانگیر نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا اور سلما اٹھلاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ جہانگیر اسے دیکھ کر کسی احمق کی طرح منہ چلانے لگا۔ وہ بہت چلاک اور عقل مند تھا،
لیکن بیوی کے معاملے میں اس کی عقل ایسی چوپٹ ہو کر رہ گئی تھی کہ وہ اس کی چالیں نہیں سمجھ پاتا تھا۔ سلمہ بظاہر اسے ناز دکھا رہی تھی، لیکن دراصل وہ مجھے گائل کرنے کے چکر میں تھی۔ اس کے شوخ تیوروں میں اس وقت ایسی جارحیت امڑ آئی تھی کہ میں اس سے نظریں ملاتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا۔ جہانگیر اپنی بیوی کے معاملے میں بدھو ہو سکتا تھا، لیکن میری نگاہوں کی ذرا سی ملائمت پر بھی کسی جنگلی گھوڑے کی طرح بڑک سکتا تھا۔ سیما کو میں نے فون پر ادھر آنے سے روک دیا تھا۔ سلمہ کے جاتے ہی جہانگیر نے پرشوق لہجے میں کہا، اسی کے ساتھ اس نے اپنے پہلو میں رکھے ہوئے پولیتھین کے بیگ میں سے بوتل نکال لی۔ میں تمہارے لیے کالے کتے کی میگنم سائز لایا ہوں۔ سلمہ آنے کی ضد نہ کرتی تو اس وقت محفل میں مزہ آ جاتا۔ سیما تم سے ناراض ہے، میں نے شوشہ چھوڑا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ تم نے ایک عدد بیوی بھی پال رکھی ہوگی، تمہیں کیا پتا؟ اس نے بے اعتباری سے کہا، پھر فوری خیال کے تحت وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ خود کون سی غیر شادی شدہ ہے، میاں کو جیل بھجوا کر خود عیش کر رہی ہے۔ مجھے سب معلوم ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معنی خیز لہجے میں کہا، میں نے نیچے تمہاری کار دیکھ لی تھی، اس لیے پہلے سیما کے فلیٹ پر ہی گیا تھا۔ اسے تمہاری بیوی سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے، مجھے مروا نہ دینا۔ وہ بکھلا کر بولا، ان دونوں کی ملاقات میں میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کالے کتے کے 2 گلاس 60 برس کی بوڑھی ہڈیوں میں بھی کرنٹ دوڑانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تم تو پھر بھی جوان ہو، تھوڑی سی پی لو گے تو خود ہی سلمہ کو اٹھا کر اس سے ملانے لے جاؤ گے۔ اس نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن فوراً ہی خاموش ہو گیا، کیونکہ باورچی خانے سے گلاسوں کی خنک ختم ہو چکی تھی اور سلمہ کے قدموں کی ہلکی سی دمک سنائی دے رہی تھی۔ شروع کرنے سے پہلے اتنا ضرور بتا دوں کہ صرف ہونٹ تار کرنا، حلق تک نہ پی لینا۔ سلمہ نے دھلے ہوئے شفاف گلاس اور آئس ٹرے ہمارے سامنے تپائی پر رکھتے ہوئے کسی سے مخاطب ہوئے بغیر کہا، رات گئے پولیس والے ہر گاڑی کو روک کر اچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہیں۔ سلمہ ایک عادی شرابی کی بیوی تھی اور میں نوشوں کی میزبانی کے آداب سے بخوبی واقف تھی، اس لیے اس نے ہم دونوں کے لیے برابر کی مقدار گلاسوں میں انڈیلی، بوتل بند کی، آتشی سیال میں برف کے ڈلے ڈالے اور مسکراتی ہوئی دوبارہ کچن کی طرف سے واپس چلی گئی۔ دوسری گاڑی کہاں سے مل گئی تم کو؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد جہانگیر نے سوال کیا۔ میں نے واقعی نوکری کر لی ہے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اپنی طبیعت کی بڑھتی ہوئی سرکشی کی وجہ سے میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ تھوڑے عرصے کے لیے خود کو کسی کی تحویل میں دے دوں۔ وہ کوئی اچھے لوگ تو ہرگز نہ ہوں گے، اس کا لہجہ خاصا پر یقین تھا۔ یہ تو نوکری کرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ ویسے اس فرم کا برآمدی کاروبار ہے؟ میں نے کہا۔ برآمدی کاروبار؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ شہر میں ایسی کون سی فرم ہے جس کے دفاتر میں رات کے 11 بجے تک نئے ملازمین کی تقرری کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں؟ تم اپنے دور سے 20 برس پیچھے رہ گئے ہو۔ آج کل کاروبار کا تصور دفاتر اور دکانوں تک محدود نہیں رہا ہے۔ اہم اور بڑے معاملات دفاتر سے باہر پارٹیوں، دعوتوں اور سیر و تفریح کے دوران طے کیے جاتے ہیں۔ دفتر تو بس ڈاک، ٹیلیکس، فیکس اور خوبصورت سیکٹری کو سجانے کے کام آتے ہیں۔ آہستہ بولو۔ وہ میرا ہاتھ دبا کر مضطربانہ لہجے میں بولا۔ گلاس منہ سے لگاتے ہی تم نے بہکنا شروع کر دیا۔ چلو پھر کوئی اور بات کرتے ہیں۔ میں نے اس کی بات اڑا کر وہ موضوع ہی تبدیل کر دیا۔ اسی اثنا میں سلمہ اپنی چائے کی پیالی لے کر دوبارہ کمرے میں آ گئی اور ہماری گفتگو سمٹ کر باہمی دلچسپی کے ان چند موضوعات تک محدود ہو گئی جو میرے لیے قطعی بے ضرر تھے اور میں ان پر بے تکان گھنٹوں تقریر کر سکتا تھا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا۔ بظاہر میں ان دونوں کی مہمانداری میں مصروف تھا، لیکن میرا ذہن سلطان شاہ کی ذات میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جاز فارماسیوٹیکل والوں نے اسے ملازمت دینے سے پہلے اس کے بارے میں خاصی چھان بین کرائی تھی، اس لیے میری دانست میں اس کی مسلسل نگرانی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ لیکن سلطان شاہ نے جو ہی کچھ گرما گرم خبریں حاصل کی، اس کا تعاقب شروع ہو گیا، جس کے انجام کے بارے میں میرے ذہن میں بہت سے خدشات موجود تھے، کیونکہ سلطان شاہ کا بالا شی کے نئے مقامی سربراہ ڈی ڈی سے پڑا تھا، جو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے ہر رکاوٹ کو تہس نہس کر دینے کی قوت اور صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ بہت عجیب و غریب اتفاق تھا کہ ہم دونوں کم و بیش ایک ہی وقت میں 2 مخالف دڑوں میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سلطان شاہ نے دلدار آغا کی دواساز فیکٹری میں ملازمت حاصل کر لی تھی اور میرا مافیا کے سیٹھ حبیب سے معاہدہ ہو گیا تھا، جس کے بعد ہمارے لیے بہت سی راہیں کھل سکتی تھی۔ سلمہ کے اصرار پر رات کے 12:15 بجے جہانگیر روانگی پر آمادہ ہو گیا۔ وہ اکیلا آیا ہوتا تو میں اسے فلیٹ کے دروازے سے رخصت کر دیتا، لیکن پچھلی غلط فہمیوں اور تلخیوں کے علاوہ سلمہ پہلی بار میرے گھر آئی تھی، اس لیے اخلاقاً مجھے ان دونوں کو الوداع کہنے کے لیے نیچے جانا پڑا۔ راستے میں میں نے میزنائن
فلور پر انہیں اپنی نئی سرخ کار بھی دکھائی جو ہر اعتبار سے شاندار نظر آ رہی تھی، اور وہ دونوں اسی پر تبصرے کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ میں دوبارہ فلیٹ میں واپس آیا تو فون کا بزر بول اٹھا۔ میں نے قدرے جلاہٹ کے ساتھ ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے سیما کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے حیرت اور قدرے غصے کے ساتھ کہا، اس وقت رات کے 12:15 بج رہے ہیں، خوف سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ راہداری میں قدموں کی آہٹوں اور تمہارے فلیٹ کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آوازوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ تمہارے مہمان جا چکے ہیں، اس لیے ڈرتے ڈرتے تمہیں فون کیا ہے۔ اگر تم اکیلے رہ گئے ہو تو پلیز میرے دروازے پر آؤ، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ اس کی فرمائش پر میری کھوپڑی چٹک گئی۔ سلمہ ٹلی تھی تو اب وہ میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور نخرہ بھی یہ کہ میں اسے اس کے دروازے سے لے کر آؤں۔ پتہ نہیں عورتیں کس بنا پر مجھے اس قدر سعادت مند سمجھ لیتی تھی، جیسے میرے والدین نے مجھے انہی کی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہو۔ سوری سیما، میں نے اپنے لہجے کی تلخی کو دباتے ہوئے بیزاری سے کہا، میرے مہمان ضرور جا چکے ہیں لیکن میں تھکا ہوا ہوں اور اب گدھے گھوڑے بیچ کر سونا چاہتا ہوں۔ تم بھی سو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی پلیز پیٹر۔ اس کی آواز میں التجا ہی التجا تھی۔ صبح تک تو میں آہٹوں اور سسراہٹوں سے دہشت زدہ ہو کر مر جاؤں گی۔ تم یقین کرو کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے میرا دم نکلا جا رہا ہے، اپنے سائے سے بھی خوف آ رہا ہے۔ مسز جہانگیر کا معاملہ نہ ہوتا تو میں پہلے ہی تم کو فون کر چکی ہوتی۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، اور میں نے نرم لہجے میں سوال کیا، کیا بات ہے؟ تم کس بات سے اس قدر دہشت زدہ ہو گئی ہو؟ تھوڑی دیر پہلے تو میں نے تمہیں حشاش بشاش چھوڑا تھا، اتنی سی دیر میں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے چلے جانے کے چند منٹ بعد ڈی ڈی کا فون آیا تھا، اس کی موت سے زیادہ سرد آواز سن کر بھی ابھی تک بری طرح کانپ رہی ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہر قیمت پر مجھے مار ڈالے گا، تم دروازہ کھولو، میں آ رہا ہوں۔ ڈی ڈی کا نام سنتے ہی مجھے معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا اور میں ریسیور پھینک کر دروازے کی طرف لپکا۔ باہر راہداری میں نکل کر میں نے چند ثانیوں تک سیما کے دروازے پر ٹھہر کر دروازہ کھلنے کا انتظار کیا، لیکن جب ادھر مکمل سکوت طاری رہا تو میں نے دروازے پر آہستگی سے کئی بار دستک دی، پھر تیز دستکیں بھی دیں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ادھر مسلسل گہرا سناٹا طاری تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سیما پر دہشت سے سکتہ طاری ہو گیا ہو اور وہ اپنی جگہ سے ہلنے جلنے یا بولنے سے عارضی طور پر معذور ہو کر رہ گئی ہو۔ وہاں کئی منٹ گزارنے کے بعد میں بے نیل و مرام اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا۔ اگر بند فلیٹ میں سیما کی حالت خراب ہو گئی تھی تو یہ معاملہ سنگین تھا، کیونکہ دروازہ توڑے بغیر اسے کسی قسم کی مدد نہیں پہنچائی جا سکتی تھی، جبکہ پچھلی رات کے واقعے سے بلڈنگ کے مکین بے حد خوفزدہ تھے اور دروازہ توڑنے کی کوئی بھی کوشش وہاں بڑے پیمانے پر ہنگامے کے آغاز کا سبب بن سکتی تھی۔ میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو میرے فون کا ریسیور میز سے نیچے لٹک رہا تھا، جسے میں ڈی ڈی کا نام آنے پر اجلت میں پھینک کر چلا گیا تھا۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھنے سے پہلے عادتاً کان سے لگایا تو لائن پر گہرے سکوت میں دوسری طرف سے کسی کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اضطراری طور پر کریڈل دبا کر انگلی ہٹائی، لیکن ریسیور پر لائن ٹون کے بجائے بہی سانسوں کی آواز آتی رہی، جس کا مطلب تھا کہ سیما کے فلیٹ سے میری لائن مسلسل ہی ملی ہوئی تھی۔ شاید ریسیور واپس رکھنے یا لائن منقطع کرنے سے بیشتر ہی اس کی حالت اتنی غیر ہو گئی تھی کہ سلسلہ جوں کا توں ملا ہوا تھا۔ ہیلو ہیلو، میں نے کئی بار کریڈل کو کھڑکھڑا کر ماؤتھ پیس میں اضطراری طور پر پکارا۔ گڈ۔ اچانک میرے کانوں میں ایک باری سرد مردانہ آواز گونجی، اب تم اپنے چوہے دان سے باہر آنے پر مجبور ہو جاؤ گے، ہمیں تمہاری ہی تلاش تھی، جلد ہی تم کو بھی سیما کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ تم کون ہو؟ وہ غیر متوقع آواز سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے فون صرف خوفزدہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ دوسری طرف سے وہی آواز ابھرنے لگی۔ مقصد یہ تھا کہ وہ خود کو خطرے میں محسوس کر کے اپنے اس آشنا سے رابطہ قائم کرے جس کی شے پر وہ اچھل رہی تھی۔ موت کی دھمکی ملنے کے بعد وہ گھر سے قدم باہر نکالنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اتنی رات گئے اس کے پاس فون کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں اس کی گھات میں تھا۔ سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق ہوا۔ جب اس نے خود کو ملنے والی دھمکی کے بارے میں فون پر بتایا تو بے آواز پستول کی گولی نے اس کی پیشانی میں سوراخ کر دیا۔ وہ مر چکی ہے۔ اس کا فون تم سے ملا ہوا ہے۔ ہماری اطلاع پر پولیس اس کے فلیٹ میں گھسے گی تو اسے ایکسچینج سے معلوم ہو جائے گا کہ سیما کا فون کس نمبر سے ملا ہوا تھا۔ تم جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو، پولیس تمہیں کھود نکالے گی اور پھر
پھر ہم تم تک پہنچ جائیں گے اور تم جہنم میں سیما سے جا ملو گے۔ اس کا فلیٹ مقفل ہے، تم دروازہ توڑے بغیر اندر نہیں گھس سکتے۔ تم نے اسے مار دیا؟ میرے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکو گے۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شاید اس نے اپنی بات پوری کر کے ریسیور کہیں ڈال دیا تھا اور لائن پر موت کا گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ میں نے اضطراری طور پر کریڈل دبا کر چھوڑا، لیکن میرے انسٹرومنٹ میں ڈائل ٹون نہیں آئی۔ وہ کال سیما کی تھی۔ جب تک اس طرف سے سلسلہ منقطع نہ کیا جاتا میرا فون اسی طرح انگیج رہتا۔ سیما جو چند ثانیے قبل مجھ سے فون پر بات کر رہی تھی، اس کے ناگہانی قتل کی خبر نے میرے اعصاب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے اور اس کے فلیٹ کے درمیان صرف ایک پتلی سی دیوار حائل تھی، لیکن میں اس کا بے تکلف پڑوسی ہونے کے باوجود اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ میرا ذہن اس وقت صورتحال سے معاف ہونے کے بجائے بہت تیزی کے ساتھ کام کرنے لگا تھا، کیونکہ سیما کی موت کے ساتھ ہی میں بھی ایک بھیانک خطرے سے دوچار ہو گیا تھا۔ قاتل یقیناً شی کا کوئی سنگ دل ہرکارا تھا جو اپنے شکار کو ذہنی کرب اور اذیت سے دوچار کر کے کسی قسم کی تسکین حاصل کرتا تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے ہرگز ہوشیار نہ کرتا اور میں بے خبری میں پولیس کا شکار ہو جاتا۔ پولیس میرا سراغ لگا کر بے بس کرتی اور وہیں قاتل مجھے بھی ٹھکانے لگا دیتا۔ وہ ساری نحوست اسی سلور آئی کی تھی جو سیما کا شوہر اپنے ساتھ لے جانے کی بجائے غلطی سے اپنے میلے کپڑوں میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ منحوس سکہ کئی انسانوں کی بھینٹ لے چکا تھا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ سلسلہ کہاں رکنے والا تھا۔ مرنے سے پہلے سیما اپنے فلیٹ میں اکیلی تھی۔ وہ بہت ڈرپوک عورت تھی۔ اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ میرے چلے آنے کے بعد اس نے کسی وجہ سے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور پھر اسے صحیح طریقے سے بند کرنا بھول گئی ہو، جس کی وجہ سے قاتل کو خاموشی سے اندر داخل ہونے کا موقع مل گیا ہو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔